اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا انزلناه کا معنی تو آپ کو پتہ چلا نا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ ہم نے نازل کیا. بے شک بے شک ہم نے اس کو نازل کیا. ہم نے اسے نازل کیا. ہم۔ یہ فصیح اردو ہے. ہم نے اسے نازل کیا، اس سے نہیں، اسے. جی ہاں، مفعول آبجیکٹ جب ہو جائے اردو میں تو اس کو کی جگہ اسے یا اسے، یہ اردو میں زیادہ فصیح ہے. ہاں، اس سے الگ معنی رکھتا ہے اور اسے الگ معنی رکھتا ہے. ہم نے اسے نازل کیا قرآن عربیا. عربی قرآن. ہاں، ہم ترجمہ کریں گے عربی زبان میں. ہم۔ اور آگے مقصد لکھا ہے لعلکم تعقلون. تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. یہ جو ہم تاکہ ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ صرف قرآن کریم میں ہم ترجمہ لعل کا ترجمہ کرتے ہیں ہم تاکہ. مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے جب کسی میں پازیٹیو ریسپانس دیتے ہیں تو وہ امید کے ساتھ دیتے ہیں، یقین کے ساتھ نہیں. جیسے کہتے انیرا والا سالیت شو، تو جب بڑے آدمی جواب دیتے ہیں نا والا سالیت شو، جو سننے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے وعدہ. سالج، حالانکہ لفظاً اس میں احتمال ہے کہ وہ ریجیکٹ بھی کرے، لفظاً تو اس کا احتمال ہے، لیکن مقام کے لحاظ سے اس میں وہ خود ہی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اگر وہ پھر اس کو ریجیکٹ کرے یا اس کے خلاف کرے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک بار بار ایسے ہی فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتقون. تو بعض مفسرین اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، امید ہے کہ تم سمجھ جاؤ. وہ لفظی اعتبار سے ہے. اور ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، یہ مقصد کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ صرف قرآن مقدس میں ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ قرآن کو سمجھ جاؤ. قرآن کو سمجھ جانے کے لیے فرمایا ہے انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے کیونکہ اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ نازل ہوا تھا قرآن، تو انہوں نے عربی میں کیا تھا نازل، تو ان کے لیے عام سمجھنے کے لیے آسان تھا. یہ جواب کمزور ہے. قرآن کریم عربی کتاب نہیں ہے، یہ آفاقی کتاب ہے. بھلے عربی زبان میں ہے مگر یہ آفاقی کتاب ہے نا. جی آسمانی کتاب ہے. جی نا، ایک تو آسمانی کتاب تو تورات بھی ہے، آسمانی کتاب انجیل بھی ہے، آسمانی کتاب زبور بھی ہے، آسمانی کتاب قرآن کریم بھی ہے، لیکن وہ تینوں کتابیں آفاقی نہیں ہیں. قرآن مقدس آفاقی ہے. آفاقی ہے، سمجھ نہیں سمجھے؟ پورے عالم کے لیے. ہاں بالکل. تورات تو مخصوص تھی بنی اسرائیل کے لیے، ہمیں تورات پر ایمان لانا لازمی ہے، لیکن تورات ہمارے لیے آئینہ نہیں ہے، آئین. اور اسی طرح سے انجیل، اسی طرح سے زبور، ہمیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، پر ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا ہے. قرآن مقدس اچھا ایک تو آج فالو نہیں کرنا ہے کہ یہ محرف ہو گئی، نہیں، جو اس وقت میں بنی اسرائیل کے علاوہ لوگ تھے ان کے لیے بھی تورات فالو کے لیے نہیں تھی، انہیں بھی تورات فالو کرنا نہیں تھا، صرف بنی اسرائیل کو یہ فالو کرنا تھا. اس طرح سے زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو فالو کرنا تھا، دوسرے جو لوگ تھے ان کے لیے فالو کرنا نہیں تھا. اسی لیے بیک وقت دھرتی پر کئی انبیاء کرام اور کئی رسول پائے جاتے تھے، کئی انبیاء اور کئی رسول. تو ایک رسول جو اس علاقے یا اس قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، مرسل ہوتے تھے، تو وہ دوسری قوم میں نہیں جاتے تھے اور نہ وہ اس کے مکلف ہوتے تھے. لیکن
قرآن کریم آفاقی کتاب ہے پوری دنیا کے لیے، لہذا اس لیے عرض کیا کہ آپ کا جواب کمزور ہے کہ وہ عربی جانتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مخاطب اول وہ صحابہ تھے، وہ سب عربی تھے. جی لیکن اس وقت میں عرب جو صحابہ ہیں، صحابہ میں بعض تھے جو عربی نہیں جانتے تھے. بیسیکلی وہ اپنی مادری طور پر وہ عربی نہیں جانتے تھے. مثلا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ عربی نہیں جانتے تھے. وہ تو عربی انہوں نے سیکھی اور وہ اتنے ڈیپ ہو گئے کہ حضرت کو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ غیر عربی میں عام بات بھی کرے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب گورنر بن کے گئے، نہیں جب وہ سپہ سالار بن کے گئے نا ایران، جی تو اس میں سپہ سالار تھے، تو ایرانی بادشاہ سے بات چیت ہو گئی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو فارسی دان زبردست تھے لیکن فارسی نہیں بولتے تھے، جانتے تھے. تو انہوں نے ایرانی بادشاہ سے بات کرنے کے لیے ترجمان رکھا. وہ ترجمان عربی کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس سے بات کر، جیسے ٹرانسلیٹر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اسے. تو پتہ کیسے چلا؟ ایک جگہ جو ترجمان تھا اس نے حضرت کی ترجمانی حضرت کے مطابق نہیں کی. حضرت نے عربی مضمون بولا اور اس نے اس عربی مضمون کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بول دیا. حضرت نے ٹوکا کہ آپ نے صحیح ترجمہ نہیں کیا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے فارسی میں، اس کو ایسے بولیں. تو اب وہ جو سن رہا تھا اس نے کہا کہ آپ تو خود فارسی جانتے ہیں، آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا مجھے برداشت نہیں ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کروں. تو حضرت عبد الرحمن بن ملیکہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العربیۃ لثلاث. تو عربی زبان سے آپ لگاؤ رکھو، محبت رکھو تین چیزوں کی وجہ سے، اور ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے، اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے. انی عربی، میں خود عربی ہوں اور میرے ساتھ تو محبت وہ آپ کے ایمانی جزء ایمان ہے. القرآن عربی، جو آپ کا دستور ہے، دستور زندگی یہ عربی ہے، تو آپ کو عربی سے لگاؤ ہوگا تو آپ کو اس میں مہارت حاصل کرنا اور زندگی کو سنوارنا آپ کو آسان ہو جائے گا. تیسرا ہے وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جو جہاں جانا ہے، جو عاقبت ہے، جو انجام کار ہے مسلمانوں کا، مومنین کا، تو ان کی جو زبان ہوگی وہاں تمام زبانیں کینسل ہوں گی اور وہاں صرف عربی زبان چل جائے گی. تو ان تین وجوہات کی بنیاد پر نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احب العربیہ، آپ کو عربی زبان سے محبت کرنا چاہیے. تو ہمیں بھی یہی نیت کرنی چاہیے کہ ہم ان تین چیزوں کی بنیاد پر عربی سیکھیں، اور مین چیز ہے کہ ہمیں دین ہمارا مضبوط ہو جائے اور قرآن کریم خاص کر یہ ہمیں مضبوط ہو جائے، اس نیت سے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے قرآن مقدس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. جی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان ہی وہ زبان ہے جو قرآن کریم کے مفاہیم کو مکمل طور سے ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا. رسول کریم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع باتیں عطا کی گئی ہیں. جامع باتیں کا مطلب کہ اس میں لفظ ایجاز ہے، معنی اتناب ہے. ایجاز کا مطلب ہے کہ الفاظ بہت کم استعمال کیے گئے ہیں، اتناب کا معنی ہے اس کو پھیلا دیا گیا ہے. تو معنی تو بہت وسیع ہوتا ہے ان کا لیکن الفاظ بہت کم ہوتے ہیں. یہ صرف عربی زبان کی طاقت ہے جو اس طرح کی صلاحیت رکھتی ہے. اور زبانوں میں آپ دیکھ لیجئے ان میں تو صرف گرامر ہے، گرامر لفظ. اردو میں دیکھیے گرامر لفظ ہے، آج گرامر لفظ استعمال ہوتا ہے جو آج سے 50-60 سال پہلے والی آپ اردو کتابیں دیکھ لیں گے. اگر آپ کسی کی سوانح دیکھ لیں گے، کسی مطلب غالب کیا کسی اور کی جو اس سے پہلے والے لوگوں نے ان کے لیے کتابیں لکھی ہیں، تو وہ نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے گرامر اردو گرامر پڑھی، وہ کہتے ہیں صرف و نحو پڑھا. تو اس کے لیے صرف و نحو کہتے تھے. لیکن آج سب زبانوں کے لیے
वो ग्रामर लफ्ज इस्तेमाल होता है, उर्दू के लिए भी ग्रामर लफ्ज इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी के लिए तो ग्रामर है ही, और जुबानों के लिए भी ग्रामर लफ्ज इस्तेमाल होता है, फारसी के लिए भी ग्रामर लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन जो अरबी है, अरबी में ग्रामर के लिए वर्ड टू वर्ड कोई लफ्ज नहीं है। यूं तो हम बोलते हैं अरबी ग्रामर, तो लेकिन अरबी ग्रामर जो है वो 5 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है। नहव है, सरफ है, बलागत है, और बलागत के फिर 3 किस्में, 3 शाखें निकलती हैं, बड़ी 3 शाखें, इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदिया। ये 3 शाखें निकलती है, 3, और सरफ और नहव ये 2 हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट बड़े बड़े हैं। सब्जेक्ट से बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए उनके लेसन्स नहीं कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। ये 5 सब्जेक्ट हैं। बात नहीं, हर जुबान में इन्हीं 5 सब्जेक्ट को सकेड़ दिया गया है और उसको ग्रामर से ताबीर की गई है। अरबी में हमारे लिए नामुमकिन है कि हम इन 5 सब्जेक्ट्स को हम जो है एक ही में समेट दें, ऐसा हमारे लिए नामुमकिन है, ये बड़ा वसी है। मसलन अंग्रेजी ग्रामर में आपको ये बातें समझ आएंगी, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। अंग्रेजी ग्रामर में आपको ये ग्रामर ही में बताएंगे कि कौन सा जुमला कहाँ मुनासिब है और कहाँ मुनासिब नहीं है। हालांकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लिहाज से जुमला आपका ठीक होगा, लेकिन मुनासिब नहीं है। कहाँ मुनासिब है, कहाँ मुनासिब नहीं है, ये आपको अंग्रेजी ग्रामर बताएगी, इसके लिए कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। अरबी में नहव आपको ये नहीं बताएगी। नहव देखेगी सिर्फ आपके जुमले के अंदर मुस्नद और मुस्नद इलैह पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अगर मुस्नद और मुस्नद इलैह पाए जाते हैं, अरबी नहव कहेगी ग्रेट है, आपने ठीक बोला, अच्छा, आपको अरबी नहव अप्रिशिएट करेगी। हाँ, अरबी में जो बलागत है, बलागत आपको बोलेगी कि आपने ठीक नहीं किया। मिसाल मैंने आपको ये इससे पहले भी दी है, ज्यादा वाज़ेह इसलिए यार मिसाल दे रहा हूं। अगर कोई अपनी माँ से कहता है मेरे बाप की बीवी मुझे पानी पिलाओ, अरबी नहव कहेगी ठीक बोला, अरबी नहव आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। या ज़ौजत अबी हातीनी बिलमा, सही जुमला है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि इसमें मुस्नद मुस्नद पाया गया और उस लिहाज से इसमें कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन अरबी जो बलागत है, बलागत आपको बोलेगी कि ये जुमला आपने ठीक नहीं बोला। उससे कहते हैं हम हाल और मुनासिब हाल, और इन दोनों का राब्ता जो होता है उसे मुताबकत कहते हैं। तो उससे हमें मेयार पता चलता है। जैसे हम उर्दू में बोलते किससे या कश्मीर से, क्या ये मैं शुड़का थिश करन, शुड़का मतलब उनको ये मुनासिब नहीं है, बात तो आपने बोली पर मुनासिब नहीं है। तो ये हमें अरबी बलागत बोलेगी, हमें अरबी नहव नहीं बोलेगी। ये ड्राइवर आसन, ड्राइवर क्लीनर जाता है सवारी के पास और उससे किराया मांगता है। अगर वो उम्र रसीदा औरत होती है, इसके लिहाज से ये कहता है मोजा वालन किराया। ये ठीक बोलता है या गलत बोलता है, मैं आपसे पूछता हूं। ठीक बोलता है ना। लेकिन अगर आप लफ्जी तौर पर जाएंगे, ये गाली है जी, क्योंकि इसकी माँ नहीं है। इसकी माँ नहीं है ना जी। लफ्जन तो माना निकलेगा कि भाई जब तू मेरी माँ है, इसका मतलब है कि तू मेरी बाप की बीवी है। इसका मतलब है कि मेरे बाप के तेरे से ताल्लुक का, तब तो मेरी माँ हो गई। जी। तो गाली है। या वलसा हमशेरा अन किराए, तो उसने उसको बहन कहा, तो लफ्जन ये गाली है।
اس لیے کہ اس سے بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے کہ تیری ماں سے میرے باپ کے تعلقات تھے، تبھی تو میری بہن ہے. تو بلاغت بتائے گی یہاں پر یہ ٹھیک ہے، بلکہ بلاغت اس کا معیار بیان کرے گی. اور معنی ہے مجازی. مجازی کا معنی یہ ہے کہ میں نے تجھے ماں کہا، اس کا مطلب میں نے تجھے اپنی ماں سے مشابہت دی، تشبیہ دی ہے. اس کا مطلب جیسے میرے دل میں میری ماں کی قدر ہے، ایسے میرے دل میں آپ کی قدر ہے. کس سے کہا ہم نے؟ اپنی بہن یا بیٹی. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے میرے دل میں میری بہن اور میری بیٹی کی قدر ہے، اس طرح سے میرے دل میں آپ کی قدر ہے، قدر و قیمت، عظمت ہے. اور سننے والی جو ہوتی ہے وہ بھی اول وہلا میں ڈائریکٹ یہی مان لیتی ہے. اگر چھوٹا بچہ کہے گا ولسا موجا ان کرائی تو اس کو برا نہیں لگتا، اچھا لگتا ہے. یا ہم عمر عورت سے کہیں گے کہ ہم شیرہ یا سسٹر یا بہن تو اس کو اچھا لگتا ہے. ہم اپنے سے چھوٹے والے عمر سے کہیں گے بیٹی، اس کو اچھا لگتا ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ عربی میں یہ ہمیں صرف و نحو نہیں بتائے گی، یہ ہمیں بلاغت بتائے گی. لیکن انگریزی میں آپ کو یہی گرامر یہی بتائے گا، اردو میں گرامر بتائے گا. اس کا مطلب ہے جو بلاغت کی چیزیں ہیں باقی زبانوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں تو یہ نحو ہی میں داخل ہے، لیکن عربی میں نحو میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں. تو جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ جاؤ. اچھا ضمناً یہ بات یہاں میں سبجیکٹ سے ریلیٹ نہیں ہے، لیکن اس سے آیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. انزلنا فرمایا، نزلنا نہیں فرمایا. حالانکہ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر نزلنا لفظ استعمال فرمایا. اور یہ بھی آپ دیکھیے قرآن مقدس میں جہاں پر بھی نزلنا کا لفظ ہے وہاں صرف قرآن مقدس مقصد ہے. تورات، زبور اور انجیل کے ریلیٹ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کہیں پر بھی تنزیل تنزل لفظ استعمال نہیں فرمایا، انزل فرمایا. اور قرآن کریم کے حوالے سے دونوں استعمال فرمایا، نزل بھی استعمال فرمایا اور انزل بھی استعمال فرمایا. سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ ہے انا نحن نزلنا. نزلنا الذکر. فرق ہے ان میں. شاید اس سے پہلے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں. انزل ینزل انزال اس کا یہ باب افعال سے ہے، وہ ہم انشاءاللہ منشئی میں آپ پڑھیں گے. اور اس باب کی خاصیت ہے یہ یکبارگی کو بتاتا ہے، کام اکٹھے ہونا اس کو بتاتا ہے. اور جو باب تفعیل ہے، باب تفعیل کی خاصیت ہے وہ بتدریج آہستہ سٹپ بائی سٹپ کام کرنے کو بتاتا ہے. خاصیات میں ایک خاصیت یہ ہے. تو انزلنا کا انزلہ یا انزلنا کا مطلب ہے اکٹھے نازل کیا، اور نزل یا نزلنا کا مطلب ہے یکبارگی نہیں، سٹپ بائی سٹپ آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا. کیونکہ تورات، زبور اور انجیل یہ تینوں ہی کتابیں اکٹھے نازل ہو گئیں، تو اس لیے ان کے لیے انزلہ یا انزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا. اور جو ان کے لیے کہیں نزل یا نزلنا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. قرآن مقدس کے لیے دونوں صفتیں ہیں. قرآن مقدس کے لیے انزلہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا اور نزلہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا. نزلہ کا معنی بتدریج استعمال نازل ہونا، نازل کرنا. تو قرآن مقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بتدریج آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وقت بہ وقت نازل ہو گیا. چنانچہ آپ جانتے ہیں 23 سال کا عرصہ لگ گیا، اور اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک. اس میں ہماری حکمت تھی، وہ حکمت یہ تھی کہ اگر قرآن کریم اکٹھے نازل ہوتا، چونکہ یہ کلام الہی ہے
اور اہل سنت والجماعت کے مطابق یہ کلام الہی اللہ پاک کی صفت ہے، لہذا بھی اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ کی ذات مقدسہ اور اللہ کی صفت مقدسہ دونوں ایک ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اگر مجھے یہ بولنا ہے اٹریکشن یا جو تجلی یا جو اثر ہے وہ جیسے ذات مقدسہ کی ہے ویسے صفت مقدسہ کی بھی ہے، تو جو اللہ پاک کی ذات مقدسہ کی تجلی ہے جب ویسے ہی صفت میں بھی ہے، تو اگر یہ اکٹھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نازل ہوتا تو برداشت نہیں کرتا، بالفاظ دیگر ہم کہیں گے کہ وہ جل جاتا۔ میں نے سمجھانے کے لفظ استعمال کیا ہے، اللہ پاک بھی معاف فرمائے۔ تو آپ ایسے سمجھیں گے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے ایک ہی دن یا 2 دن بعد مجھے بتائیے اگر اس کو اپنی ماں چاول کا کوئی دانہ منہ میں ڈال دیتی ہے یا چائے وغیرہ کا کوئی قطرہ منہ میں ڈال دیتی ہے، یہ بتائیے یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو گیا نفع بخش ہوگا؟ نقصان دہ۔ اچھا مجھے بتائیے یہ کھانا جو ہے طاقت کے لیے ہے، نفع کے لیے ہے یا نقصان کے لیے ہے؟ نفع کے لیے، نفع نفع کے لیے۔ تو بچے کو نقصان کیوں ہوگا؟ اس کی استطاعت نہیں ہوگی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بچے کے اندر ابھی اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقت ضرور چاہیے۔ آپ اگر ایک ٹائم میں 200-300 گرام گھی کھائیں گے تو نقصان دہ ہوگا یا نفع بخش ہوگا؟ نقصان دہ ہی، نقصان دہ ہوگا نا۔ اس لیے کہ اس 200-300 گرام گھی بھلے وہ طاقت کے لیے ہے اور طاقتی چیز ہے، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقت زیادہ چاہیے۔ تو اسی طرح سے بچہ جو ہے اس کے معدے کو ابھی اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس کو ہضم کر سکے، نتیجہ نکلے گا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک، جب کہا گیا لولا نزل علیہ لولا انزل علیہ جملۃ واحدہ، جب کافروں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ قرآن کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے کیوں نہیں نازل کیا گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا، داؤد علیہ السلام پر کیا گیا، تو اللہ پاک نے جواب دیا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یہ اس لیے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قلب اطہر کو تقویت بخشیں، قوت بخشے۔ قوت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہلکی غذا ہے، اس ہلکی غذا سے اس میں استطاعت پیدا ہو جاتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تب کہتے ہیں اس کو تیل وڑ کا وہ اندرونی حصہ وہ اس کو نرم ہوتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر اس کو کیلا دو مگر اس کو وہ نرم کر کے دو، تو گلا کے دو۔ تو جب وہ 5-6 مہینے کا ہوتا ہے پھر اس کو کھانا کھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اتنی تجلی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تدریجاً انزلنا کا ہم نے اکٹھے نازل کیا، اور اکٹھے قرآن کریم پہلے اکٹھے آیا ہے اللہ پاک کی ذات مقدس سے لوح محفوظ پر۔ لوح محفوظ قدیم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، لوح محفوظ وہ کریشن ہے، لوح محفوظ کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، یہ نہیں کہ جب سے اللہ پاک ہے تب سے لوح محفوظ بھی تھا، اللہ پاک نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ تو لوح محفوظ کو پیدا فرما کے پھر جو اپنا علم ہے اللہ پاک کی جس کو تقدیر کہتے ہیں وہ اصل میں علم اللہ ہے، وہ لوح محفوظ پر آ گیا، تو قرآن مقدس اس میں تھا، تو قرآن مقدس اللہ پاک کے علم سے آیا ہے، تو وہ ایک مرکز ہے مگر اکٹھے آیا ہے، اور لیکن اس کے لیے انزل کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ پھر لوح محفوظ سے آسمان اول پر آیا تو انزل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے کہ اکٹھے آیا لوح محفوظ سے آسمان اول پر، آسمان اول سے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ اکٹھے نہیں، یک بارگی نہیں، آہستہ آہستہ بتدریج قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، تو نزل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مجھے یہاں پر انزل کا لفظ استعمال فرمایا، تو انزل ہم نے اکٹھے نازل کیا، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے قرآن مقدس کو اکٹھے نازل کیا ہے، چاہے لوح محفوظ پر لایا چاہے آسمان اول پر لایا، تب ہی یہ عربی میں تھا،
اور تبھی یہ فیصلہ تھا کہ اس کو عربی زبان میں لائیں تاکہ آپ سمجھ جائیں. یہ نہیں کہ وہ اللہ پاک سے نکل گیا لوح محفوظ پر تو کسی اور زبان میں تھا, اور لوح محفوظ سے آیا انزلنا تو کسی اور طرح سے تھا, اور پھر آسمان اول سے آیا رسول کریم کے قلب آتا پر تو پھر عربی میں آیا. ایسا نہیں, بلکہ انزلنا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی ذات مقدس سے نکلا ہی عربی زبان میں, چاہے لوح محفوظ ہو چاہے آسمانی اول ہو. یہ ہمیں انزلنا لفظ بتاتا ہے. تو تبھی قرآن مقدس عربی میں تھا, اور اسی وقت میں اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ کلام, حالانکہ اللہ پاک اور زبانوں میں بھی بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک صرف عربی ہی بولتے ہیں, عربی ہی بول سکتے ہیں. جیسے تورات وہ جو ہے عبرانی زبان میں تھا, اور انجیل وہ سریانی زبان میں تھی. تو اللہ پاک نے نازل فرمائی. ہاں, اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا ہے, نازل جو فرمایا ہے وہ کریشن کے حوالے سے ہے, یہ بھی خیال رکھیں. قرآن کریم یہ مخلوق نہیں ہے, یہ اہم عقیدہ ہے. لیکن تورات, زبور, انجیل یہ تینوں مخلوقات میں سے ہیں, اس لیے وہ محرف ہو گئی, تبدیلی ہو گئی. جو حادث ہوتا ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے, لیکن جو قدیم ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. حضرت لیکن قرآن میں یہ بتاتا ہے. قرآن میں بھی منسوخ ہو گئی نا آیتیں. منسوخ ہونا الگ چیز ہے, محرف ہونا الگ چیز ہے, تبدیلی ہونا الگ چیز ہے. مانن تو وہ نہیں کیا جاتا ہے نا, کچھ مانن بھی منسوخ ہو جاتی ہے. جی بالکل, منسوخ ہونا الگ چیز ہے اور تحریف ہونا الگ چیز ہے. صحیح. حضرت آپ یہ سمجھائے اللہ تعالیٰ کی صفت یہ قرآن کے بارے میں اور بتائیں. تو بعد میں سمیٹوں گا, ٹائم ہو گیا. تو جو انزلنا کا لفظ فرمایا ہے, مجھے یہی اصل بتانا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے لیے جو مناسب زبان تھی, جو قرآن کریم کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو کم الفاظ کے, کم کلمات کے اندر, اس کے اندر پورا معنی سمٹ جاتا, یہ صرف عربی زبان کی صلاحیت ہے, کسی اور زبان کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے فرمایا تاکہ لعلکم تعقلون, تاکہ تمہارے تم سمجھ جاؤ. اتنا ہی ایک چھوٹا مجموعہ ہے جو پورے کائنات کے نظام کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. یہ قرآن, یہ عربی زبان کے جو نحو ہے, صرف ہے اور بلاغت ہے, اور بلاغت کے 3 سبجیکٹس, یہ انہی 5 سبجیکٹس کی طاقت ہے جو عربی زبان کے اندر ہیں, جن کے ذریعے قرآن کریم کے مفاہیم اور مطالب واضح ہو پاتے ہیں, اور زبانوں کے اندر یہ نہیں ہے. تو اس آیت کو میں نے شروع کیا ہے. علم معنی اور کیا ہے بلاغت میں؟ علم معانی, علم بیان اور علم بدیع. جی ہاں, تو ہم نے تو گزشتہ سال ایک تو ہم نے صرف کیا ہے, اسے میزان کہتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا ہے, اور پھر ہم نے جو بدایت النحو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے. تو اس سیشن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایک تو ہفتہ اقسام میں ہم نے فعل صحیح, جتنے بھی ہم نے تصریفات کی ہیں تو فعل صحیح کی ہیں. اور اب اس کی جو دوسرے اقسام میں 6 قسمیں اور ہیں, ایک قسم تو ہم پڑھی ہوئی ہے, تو 6 قسمیں اور ہیں جن میں تعلیلات ہوتی ہیں اور صیغہ تھوڑا بدل جاتا ہے. تو یہ ہمیں پڑھنا ہے, اور ہمیں بدایت النحو پڑھنا ہے, یہ میات و عامل پڑھنا ہے. میات و عامل کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے, ہم نے صرف پڑھے معمولات, معربات, کہ اس کا اعراب آئے گا تو وہ کیسے آئے گا, لیکن وہ اعراب دینے والا کون ہے. مثلا یہ کون عوامل ہیں جو ہمارے اسم کو رفع دیں گے, کون عوامل ہیں جو ہمارے اسم کو نصب دیں گے, اور کون عوامل ہیں جو ہمارے اسم کو جر دیں گے, کون عوامل ہیں جو فعل کو رفع دیں گے, اور کون ہیں جو فعل کو نصب دیں گے, اور کون عوامل ہیں جو فعل کو جر دیں گے, یہ جر نہیں جزم دیں گے. تو وہ ہمیں انشاءاللہ اسی کو ہم میات و عامل کہیں گے. یہ صرف 100 عامل ہیں, 100 عامل. اگر 100 عامل ہیں, اب ایسے آپ کو عرض کروں گا, مثلا ہمیں حروف جارہ پڑھیں. حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17 ہے نا. 17 ہے. ہاں, تو یہ 17 عوامل ہیں. اس طرح سے ہم نے افعال ناقصہ پڑھے ہیں. افعال ناقصہ کتنے ہیں؟
13 है, 13 हाँ ये 13 है। 17 और 13 कितने हो गए? 30 30 हो गए, हाँ 30। तो कुल कितने अवामिल हैं? 30 100। 100 100 में से हमने फिर कितने पढ़े हुए हैं? 30 पड़े हुए, 30 ही नहीं पढ़े हमने, और ही पढ़े, मैं आपको समझा रहा हूँ ये। तो इसी तरह से ये 100 अवामिल है, कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है। तो ये हमें इंशाल्लाह आ जाएंगे। और फिर अबवाब आएंगे, अबवाब। हाँ जैसे मैंने भी अर्ज किया, हमें 5 अबवाब हमने पढ़े हुए हैं, जैसे नसरा यनसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिअ यस्मउ, फतह यफ्तहु, करुम यकरुम, ये 5 हमने पढ़े हैं ना जी। तो ये सुलासी के कुछ अबवाब हैं और रुबाई के सिर्फ 2 ही अबवाब हैं। तो ये इंशाल्लाह इस सेशन 2020 खेलेंगे तो हमें तकमील हो जाएगी। तो रुखसत चाहते हैं, इजाजत है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।